السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بچوں کی آپس میں لڑائی۔ کئی والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں، چاہے وہ بچے چھوٹے ہیں یا وہ بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے ہیں، ان کی آپس میں بہت فائٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے بھی لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پر وہ بہت زیادہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ہمیں یہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ بچے اگر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور وہ آپس میں اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جیسے جب کھیلنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ٹوائز جو ہیں ان کو توڑ دینا یا ایک دوسرے کو دھکا دینا، یا اکثر بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بال پکڑتے ہیں، نوچتے ہیں، اور اس سے ذرا بڑے عمر کے اگر بچے ہوں جیسے ٹین ایجرز ہوں تو ان کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ غصہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے وہ شو کرتے ہیں کہ آپس میں فزیکل فائٹ بہت زیادہ کریں گے یا زور زور سے چلائیں گے، اور کئی دفعہ ٹین ایج بچے جو ہیں وہ ایبیوزو لینگویج بھی یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو والدین جو ہے اس وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو آپس میں ہی اتنا لڑتے رہتے ہیں، ان کی تو آپس میں ہی کوئی محبت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں ہے۔ تو والدین اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے کنٹرول کریں۔ یہاں پر میں کچھ باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گی کہ اگر بچے لڑتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا وہ آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بچہ یہ سب شو کر رہا ہے غصہ، اور کھیل کے دوران اسپیشلی یا ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جب ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو جو ہے برداشت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جب بچے اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، جب چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تھوڑے سے، تو اس میں جو ہے 3 باتیں تو بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ وہ اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے موقعوں پر جب ان کو توجہ ملنی چاہیے وہ توجہ نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ اور زیادہ تر بچے جو ہیں آپس کے کھیل میں جب کھیل بگاڑتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کھیل بگاڑنے کے بعد یا اس نے اپنے بہن یا بھائی کا جو ہے ٹوائے توڑ دیا یا کچھ اور ایسا جو کھیل تھا وہ خراب کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں تو اس بہانے ہی اس کو کچھ توجہ مل جائے گی، اٹینشن مل جائے گی اور اس سے ہمدردی کرے گی۔ اس کی ماں یا اس کے جو فادر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے یا اس کو بہت توجہ دینے لگ جائیں گے۔ تو اکثر بچے جو ہیں وہ اٹینشن لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے کھیل خراب کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں اور ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک دم آ کے پوچھا جائے، کیونکہ اکثر اس طرح کا رویہ کرنے والے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خراب نہیں کیا یہ کھیل، بلکہ اس کے بہن یا بھائی نے اس کے ساتھ کیا ہے یہ سب کچھ، اس نے اس کا ٹوائے نہیں توڑا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ اور اکثر بچے آپ نوٹ کریں کہ جو کھیل خراب کرتے ہیں اور لڑتے ہیں وہ ہی زور زور سے بول بول کر اس بات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اور اس بات کو والدین سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور والدین جو ہیں پھر ظاہر ہے اس صورت میں غصہ نکالتے ہیں اور کئی دفعہ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی رولز نہیں بنائے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں ایک باقاعدہ لا نہیں ہے، تو اس صورت میں بچے جو ہیں وہ اپنا ایسا ہی بکھرا ہوا موڈ جو ہے آپس میں شو کریں گے۔ کیونکہ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اس بات کو بہت پریفر کرتے ہیں کہ سختی کریں، کیونکہ سختی کی وجہ سے بچے بہت کنٹرول میں رہتے ہیں، بات مانتے ہیں، پڑھائی بھی کرنے لگتے ہیں۔
آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں، تو والدین جو ہے وہ سختی کو پریفر کرتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ سختی دوسرے قسم کے جارحانہ عمل میں بھی بدل جاتی ہے، یعنی کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو مارتے بھی ہیں اور ان کو بہت طنز اور طعنے بھی کرتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے بچہ اپنے آپ کو بہت ڈیگریڈڈ فیل کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غلط تو کیا جا رہا ہے، لیکن کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا، لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی کسی زمانوں میں کام آتی ہوں گی، آئی بھی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ ان کو سٹریس ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، تو اسی طرح سے بچوں میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بچوں کو بے جا سختیاں کرتے رہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بس ہم نے ان کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ آپ نے کچھ رولز بنانے ہیں، ان کو کنٹینیو رکھنا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک رولز بنانے ہوتے ہیں جس میں آپ نے بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اس طرح سے کرنی ہیں، اور یہ چیزیں کہنے سے زیادہ آپ کو خود کر کے دکھانی ہوتی ہیں۔ جب آپ خود وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی وہی سب چیزیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کھانا جو ہے وہ رات کے 8 بجے کھانا ہے، تو سب نے 8 بجے ہی رات کا کھانا کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رات کا 8 بجے کا کھانا اب خود تو کھا لیا، لیکن بچے جو ہیں وہ کھانا 10 بجے کھائیں گے۔ اس طرح سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنی پڑتی ہے، تو اس سے بچے جو ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ، ان رولز کے ساتھ فالو کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ بچے کو اس بات کے بارے میں کہتے رہیں گے، باپ کہے گا کہ یہ مت کرو، اس کی وجہ سے تمہاری ماں کو جو ہے غصہ آ جائے گا، یا اگر ماں یہ اس بات کے بارے میں کہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اب جب تمہارے فادر گھر میں آئیں گے تو اس کے بعد تمہارے باپ کو کیا محسوس ہوگا، پھر اس نے غصہ کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے تمہارے باپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے کئی دفعہ بچے جو ہیں ان چیزوں سے رک بھی جاتے ہیں، جو وہ چیزیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا میرے باپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، یا میری ماں جو ہے ان باتوں کے بعد مجھ پر غصہ بہت کرے گی، تو وہ یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں بہت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بس اس کو ہی جاری رکھیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہیں گے اور ان دھمکیوں کے ساتھ جو ہے بچوں کو پالتے رہیں گے، اور بچے جو ہیں ان کی شخصیت بھی بہت متوازن اور بھرپور خوشگوار پرسنالٹی کے طور پر سامنے آتی چلی جائے گی۔ یہ چیزیں ٹیمپرری چل جاتی ہیں، یعنی وقتی طور پر یہ کارآمد ہو جاتی ہیں، اور ہم اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تو بڑا کام بن گیا، بچے تو خوب سیدھے ہوئے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہو مت کرو، تمہارے باپ کو پتہ چل جائے گا، تو وہ فوراً اس بات سے ہٹ جاتے ہیں، یا ماں کے بارے میں کوئی بات کا کہا جائے تو وہ ماں کی بات کے بارے میں سن کر اس چیز کے لیے فوراً اپنے آپ کو جو ہے سیدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں بہت وقتی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مستقل بچے کو اس بات کے بارے میں کہتے رہتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی آپ کے لیے ایک جو اصل رسپیکٹ ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ بچہ جو ہے اپنی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو کر لیتا ہے، اس کا اپنے بارے میں جو ایک خیال ہوتا ہے، اپنے بارے میں جو ایک رائے ہوتی ہے وہ بہت نیگیٹیو اور بہت خراب اور بری ہو جاتی ہے۔ اس کا جو اعتماد ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی وہ رسپیکٹ دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ چیزیں ہم بالکل بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بالکل ہمارے جو ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ مان رہے ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بچے آپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، کیونکہ ہم بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دیتے، ہم بچوں کو اس طرح سے ایک بات کو کرنے کے لیے گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان کو دھمکیوں میں رکھتے ہیں، ان کو طعنوں میں اور طنز میں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت پلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں میں کسی بھی ایک بچے کو، یا اگر 2 سے 3 بچے ہیں تو 1 یا 2 بچوں کو کسی ایک پر فوقیت دینے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح کا ہے اور دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دوسرے بچے کو ایک خاص قسم کی جلن اور حسد میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے اندر تل ملاتے ہیں، غصہ کھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس طرح کا اظہار تو نہیں کر سکتے،
لیکن جب ان کے ہاتھ وہ بھائی یا بہن چڑھتا ہے تو وہ پھر اس کی خوب درگت بناتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، اس کی چیزیں بھی خراب کرتے ہیں، اور اس بہن بھائی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی یا بہن جو ہے اس طرح کی حرکت کیوں کرتا رہتا ہے۔ یہ ماں باپ کی وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ایسا سلوک کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کے اندر غصہ پل رہا ہوتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے جیلسی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایک طرح کا رویہ، ایک طرح کا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کوئی بہن یا بھائی اگر پڑھائی میں اچھا ہے تو اس کی بہت تعریف کر دی جاتی ہے کہ اس کو تو پڑھائی میں یہ اتنا اچھا ہے، ہوم ورک جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہے، کئی دفعہ کہنا بھی نہیں پڑتا، اور تم اس سے کچھ سبق سیکھو، تم اس سے کچھ تمہیں اندازہ ہو کہ تم جو ہو تمہیں کتنا کہنا پڑتا ہے، اور تمہیں کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں تب بھی تم نہیں کرتے ہو یا تم نہیں کرتی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جو ہے ان کو بہت لو سیلف اسٹیم کرتی ہیں، ان کے کانفیڈنس کو شیک کرتی ہیں، اور ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے چھوٹے یا ان کے بڑے بہن بھائی کے آگے ان کو اس طرح سے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، اور دوسرے ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں بھی اسی ماں اور اسی باپ کی اولاد ہوں، لیکن مجھے اس طرح سے یہ لوگ کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کو اپنی وہ کمزوری، چاہے وہ پڑھائی کے لحاظ سے ہو یا کسی اور طرح سے ہو، وہ اس کو اس طرح سے ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو چونکہ ہم شیئرنگ نہیں سکھاتے، ایک یہ بات بھی ہے، جب بھی بچوں کو ہم کوئی چیز دلاتے ہیں، لا کر دیتے ہیں یا کہیں سے ان کو ملتی ہیں گفٹس کی صورت میں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو تمہارا ہے، تم اس کو جاؤ اس کو رکھو، اور یہ کسی کو نہیں دینا، کسی کو نہیں دکھانا ہے، خراب ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے بچوں کے اپنے کزنز بھی گھر میں آتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم بچوں کو اس بات کے لیے منع کر دیتے ہیں کہ جب فلاں تمہارا کزن آئے تو اس کو یہ نہ دکھانا، یہ خراب ہو جائے گی گاڑی، اور اس کی تو عادت ہے، وہ تو اس نے پھر اس کو بھی پکڑے رہنا ہے۔ تو اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی چیزوں کے لیے پوزیسو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کھلونا اگر میں نے اپنے کزن کے ساتھ یا اپنی بہن یا بھائی کے ساتھ کھیلا تو یہ خراب ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ اسی چیز کو پھر آگے فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہی رہنے والے بہن بھائی جب آپس میں کھیلنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسی بچے کا یہ رد عمل سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی قسم کی جو شیئرنگ ہے کھلونوں کی وہ نہیں کرتے، اور جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ الجھتے ہیں، اور پھر مار دھاڑ پہ بات آ جاتی ہے، اور بچے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے، والدین کا سب سے پہلا رول ہی یہی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں الگ ہو جاؤ، اگر تمہیں اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، تمہاری اس کے ساتھ نہیں بن رہی تو تم الگ ہو جاؤ۔ اس میں ان کو کہیں پہ بھی اس بات کی فوقیت نہیں دی جا رہی ہوتی کہ اگر یہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بحث کی ہے یا اگر ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات میں اختلاف کیا ہے تو اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا موقع بھی دیا جائے کہ وہ آپس میں کس طرح سے اس بات کو طے کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ بات کرو اپنے بھائی سے، اگر اس نے آپ کو یہ نہیں دیا ہے تو آپ اس سے پوچھو کہ وہ آپ کو کیوں نہیں دے رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دینا چاہ رہا ہے تو اس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے آپ بتائیں، اور آپ میرا بھی کوئی ٹوائے شیئر کر لیں اپنے ساتھ، وہ کھیلیں، میں وہ بھی لے کر آ جاتا ہوں، تو اس طرح کی آپ آفر کریں، تو آپس میں ان کو وہ پرابلم سالو کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم اس چیز کو کریں لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک بہت بڑی لڑائی بن گئی اور بس اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم بہن بھائیوں کو آپس میں الگ کرا دیتے ہیں، اور اس بچے کو بھی الگ بٹھا دیتے ہیں جو کھیلنا چاہ رہا تھا، اور اس بچے کو بھی الگ بٹھا دیتے ہیں جو نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا ساتھ، اور یہ چیز ظاہر ہے پھر روٹین میں چلتی چلی جاتی ہے، اور ماں یا باپ کا بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو وہ پھر کہتے رہتے ہیں، مت کھیلو آپس میں، الگ ہو جاؤ اور الگ ہو کے بیٹھو، اور تم اپنا کھیلو اور تم اپنا کھیلو جب تم لوگوں کی ساتھ میں نہیں بنتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بالکل روٹین میں کہی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے جو لانگ ٹرم میں بچوں کے اوپر بہت ہی غلط نیگیٹو ایفیکٹس آنے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ انہی بچوں نے ظاہر ہے بڑا بھی ہونا ہے، اگر وہ 3 4 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں تو انہوں نے اس سے بڑا بھی ہونا ہے، انہیں ٹین ایج میں بھی آنا ہے، اور پھر انہی بہن بھائیوں نے آپس میں ساتھ میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ساری زندگی ان کے اوپر بیٹھ کر لڑائیاں بھگتاتے رہیں گے اور ان کو الگ کراتے رہیں گے اور یہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔
تو ایک یہ چیز ہے کہ ہم بچوں کو شیئرنگ نہیں سکھاتے، بچوں کو اس بات کے لیے پریفر نہیں کرتے کہ بچے جو ہیں آپس میں یہ چیزیں شیئر کریں، اور چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، اگر وہ ٹوٹ بھی جائیں، خراب بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. جو اصل ٹائم ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہ اصل چیز ہوتی ہے. اور چیزیں شیئر کرنے سے آپس میں کتنی محبت بڑھتی ہے، یہ ہم بچوں کو سکھا نہیں رہے ہوتے. تو یہ تو شروع کے 3 پوائنٹس ہیں کہ ہم بچوں کو توجہ نہیں دیتے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے ایسا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو ایک دوسرے پہ فوقیت دیتے ہیں تو اس سے ان کے اندر غصہ اور جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے. ایک ہے ہم بچوں کو شیئرنگ نہیں سکھاتے. اگر آپ کے بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو ان کی لڑائی کو روکنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اب تک وہ سب کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے بچے جو ہیں آپس میں لڑنے سے رکیں، تو آپ اب بھی کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس ٹائم گزر گیا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو آپ نے مستقل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آج تو ایک دن آپ نے بچوں کو ٹائم دیا، سکھایا، بیٹھے، تھوڑی پیار محبت دی، اور پھر بعد میں پھر وہی کہ وہی. یہ چیز ایک جاری شدہ اصول کے ساتھ جاری رہنی چاہیے کہ نہیں، یہی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے بچے کی زندگی کا، اس کی ذہنی صحت کا اور ان کے آپس میں تعلقات اور آپ کے اپنے بچے کے ساتھ تعلقات سے اس کا تعلق ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بچوں کی لڑائیوں میں اپنے آپ کو جب انوالو کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچے جو ہیں ان کی لڑائیاں بڑوں کی لڑائیوں کی طرح نہیں ہوتی. بچے جو ہیں وہ بچے ہیں، وہ لڑتے بھی معصومانہ طریقے سے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں نہیں پالتے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو وہ اس کو دل میں لگا لیں. کئی دفعہ آپ نوٹ کریں کہ یہی چیزیں محلوں میں یا آپس میں رشتہ داروں میں بچوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے دشمنیوں میں بدل جاتی ہے، کیونکہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں بیچ میں کود جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ بچے تو آپس میں پھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کھلونے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مگن کھیل رہے ہوتے ہیں. اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں نفرتیں پال کر اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز آپ نوٹ کریں کہ یہ صرف بڑوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. بچوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جھوٹ کیا ہے، نفرت کیا ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس نے مجھے ایسے کہا تھا تو مجھے نیکسٹ ٹائم اس کو اس طرح سے کہنا ہے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں بھی معصوم ہوتی ہیں. تو اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو وہ آپس میں ایک طرح کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم انہیں اس چیز سے روک دیتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک دوسرے کو پریشرائز کرنا اور پھر اس پرابلم کو سالو کرنا وہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے جب آپس میں لڑتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے جو کچھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو یا بہن کو کیسے آفر کرنی ہے، اس کو کیسے منانا ہے، اور اس سے پھر ان کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں سے پریشان ہو کے بچوں کو الگ کرتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو ایک تو ان کا ریلیشن شپ آپس میں نہیں بنتا، اور دوسرے ان کا ریلیشن شپ اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں بنتا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مستقل بچوں کے ساتھ یہ والا رویہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے. وہ ہماری بات بھی سن لیتے ہیں، ہماری سختی کی وجہ سے دب بھی جاتے ہیں، چپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ہمارے ساتھ ایک جذباتی تعلق، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ، اور ہمارے ساتھ ان کا جو ایک وہ رویہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اندر سے محبت رکھیں، وہ نہیں ہوتا. اور یہی بچے جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کب ان کو اس گھر سے چھٹکارا ملے اور وہ اپنی راہ لیں، کیونکہ ان کو اپنی ضروریات کے لیے والدین پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹیوشن فیس ہے وہ تو والدین نے دینی ہے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ والدین لے کر آئیں گے، اور ان کے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی جگہ ہے، تو ان کو تو یہیں رہنا ہے. تو وہ جذباتی طور پر والدین سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی ان ضروریات کے لیے والدین کے قریب ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے، ظاہر ہے وہ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں یا کسی جاب پہ لگ جاتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور نکل جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ رہ بھی رہے ہوں تو ان کا رہنا اور نہ رہنا برابر ہی ہوتا ہے. نہ وہ اپنے والدین کو پوچھتے ہیں، نہ ان سے اپنی کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی شیئرنگ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں.
اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو اندر سے ایک جذباتی طور پر والدین کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوتی، اور والدین جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اپنے بڑھاپے کا، رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم اس ایج پر آ گئے، ساری زندگی کمایا، ہم محنت کی، اور یہ آج اولاد ہے دیکھو کس طرح کی نکلی ہے، لیکن وہ اپنی اس غلطی کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ جیسے ایک بچوں کی لڑائی جو ہے اس کی ٹاپک پر جب میں بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے بچے آپس میں لڑتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں، ایسے ہی وہ سب کچھ نہیں کر رہے، اور جب ان وجوہات پر ہم نے غور کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں والدین کا اور گھر کا ماحول کیا ہے جس کی وجہ سے بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے آپس میں سلوک کا شکار ہیں تو آپ اس کو ابھی سے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کا رویہ جو ہے آپ کی اولاد کے لیے بھرپور معنی رکھتا ہے، آپ اپنے بچوں کو توجہ دیں، آپ ان کے ساتھ کھیل کھیلیں، جو بھی وہ کھیل کھیلتے ہیں، چاہے وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، چاہے وہ دوسرے کوئی فزیکل گیمز کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ کچھ نہیں آپ کر سکتے، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو بیک اپ کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ تم نے جو اس وقت یہ شاٹ لگایا یا تم نے جو ایسی کک لگائی، اس طرح کی بات کرتے رہیں، ساتھ بیٹھ کے ان کی ویڈیو گیم دیکھیں، ان سے ان کی ویڈیو گیم کے بارے میں انفارمیشن لیں اور اس پہ ان کو کہیں کہ ہاں یہ دیکھو اس میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، مجھے بھی سکھاؤ۔ اور بچے جو ہیں وہ پھر بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں اور بہت اچھا ریلیشن شپ والدین بنا سکتے ہیں بچوں کے کھیل کے دوران۔ اور یہ بالکل ایک نفسیاتی طور پر یہ ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کے دوران ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو اس وقت بچوں کے اندر جو ایک تھرل ہے اور ایک خوشی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب آپ ان کو پریفرنس دیتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے ہیں، تو بچہ اس کوالٹی ٹائم کو اپنے اندر اتارتا ہے اور اس کا آپ کے ساتھ جو اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے کسی بھی بچے میں کسی بھی قسم کا ڈفرینس نہ کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا ہے یا کسی اور کارکردگی میں اچھا ہے تو اس کو اس طرح سے نہ سراہیں کہ وہ اچھا ہے اور دوسرا کیوں نہیں اچھا ہے۔ تو اس چیز کو کرنے کے لیے سٹاپ کریں، اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی مار پیٹ اور ان کو طنز طانے مت کریں، ان کی عزت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہر بچہ جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ ایک عزت رکھتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو جب آپ طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں تو اس سے ان کی سیلف رسپیکٹ بہت خراب ہوتی ہے۔ اور بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر کسی بھی والدین کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ان کی ان لڑائیوں کو آبزرو کرنا چاہیے، آپ اپنا مشاہدہ کریں اور دیکھیں بیٹھ کر کہ اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کہیں کسی بھی طرح اپنے آپ کو کوئی بہت یا دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیں گے۔ باقی آپ چپ رہیں کہ دیکھیں وہ اپنی اس لڑائی کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے چاہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور کب ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی جو ہے وہ ختم کر کے اور دوبارہ کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو والدین بھی اپنے بچوں کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں وہ یہ سب کچھ کریں تو وہ خود دیکھیں گے کہ ان کے بچوں میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا۔ تھینک یو فار لسننگ۔